فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کے سامنے بخاری شریف کا درس بیان ہو رہا ہے اور الحمدللہ کوشش یہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ بخاری شریف کی اکثر احادیث آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو مقصود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ ہے وہ مستند شروحات کی روشنی میں آپ تک پہنچایا جائے. پچھلے پروگرام میں ہم نے حدیث نمبر 13 اور 14 پر تفصیلی کلام کیا. 15ویں کا بھی تھوڑا سا حصہ لیا تھا لیکن اس میں چونکہ دو چیزیں مزید ہیں تو آج انشاءاللہ ہم 15ویں حدیث پر کلام کریں گے. اور پچھلے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس محبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس محبت کی موجودگی کو کاملیت ایمان کی دلیل قرار دیا گیا ہے اس پر تفصیلی کلام ہم کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ ایک دفعہ دو جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حکم کو، آپ کی پسند کو اور آپ کی ناپسندیدگی کو، ہر ایک کے حکم، پسند اور ناپسندیدگی پر اگر ہم فوقیت دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں یہ اس بات کی دلیل، اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہے. اور اگر ہم ایک دفعہ زندگی میں یہ ثبوت فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے ایمان کی کاملیت کی دلیل ہوگی. اور یاد رکھیں کہ جو جتنا کامل ایمان والا ہوگا وہ جنت میں اتنا ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ پائے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی اتنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے کہ نیچے والے جنتی انہیں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. تو کتنی دور ہمیں ستارہ محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور بعض اوقات حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے نیچے ہیں اور وہ کتنے اللہ نے ان کو اوپر مقام عطا فرمایا ہے. تو اسی طریقے سے جنتیوں میں بھی تفاوت ہوگا. تو ہم پچھلے پروگرام میں آخر میں یہی نصیحت عرض کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی بار بار تو ملے گی نہیں. اسی زندگی میں آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا قیمتی بنا کر پیش کر سکتا ہے اس کے لیے ہماری کوشش کر لے تو انشاءاللہ پھر موت کے بعد راحت ہی راحت ہے. باقی سب نے بھول جانا ہے، نہ بیوی یاد رکھتی ہے، نہ بچے یاد رکھتے ہیں، نہ ماں باپ یاد رکھتے ہیں، نہ دوست احباب. ایک دفعہ انسان کی آنکھیں بند ہوئی نہیں، سب اپنی بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پھر ہم پڑھیں گے قبرستان میں اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہماری قبر پر آ کے ہماری خیریت دریافت کر سکے یا تسلسل کے ساتھ ہمارے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے. زندگی تک سب کی محبتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ اللہ کا چونکہ قاعدہ قانون ہے، آہستہ آہستہ سب کے دل سے محبت محو ہوتی ہے، انتہائی درجے کی کم ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے پھر وقت گزرتا جاتا ہے بسا اوقات بالکل محبت نکل ہی جاتی ہے. اس وقت انسان پھر اپنے دنیا میں کیے گئے اچھے اعمال کا بدلہ حاصل کر رہا ہو تو اس کے لیے بڑی راحت کا سامان ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ غفلت میں زندگی گزار کر دنیا میں مختصر طرح سے کوئی عمل کرنے کے بعد عارضی طور پر لذت اور مزہ حاصل کرنے میں جس نے زندگی کو گزار دیا اور ان عارضی لذتوں کو وہ سب کچھ سمجھتا رہا، وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ قبر میں جا کر پچھتائے. 15ویں حدیث کو لیتے ہیں. باب قائم کیا تھا باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کا باب. حلاوت مینز مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس کا باب. اور مٹھاس سے مراد یہاں پر ہے کہ ایمان کا ایک اثر، ایمان کی ایک لذت، ایک مزہ، ایک لطف انسان کو حاصل ہو، اس کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہوں وجد حلاوت الایمان، تو وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو محسوس کرے گا، ایمان کی ایک لذت کو محسوس کرے گا. اور وہ ارشاد فرمایا کہ پہلی بات کہ ان یکون اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول احب الیہ، اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں مما سواہما، ان دونوں کے ما سوا سے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اگر محبت کرے گا، کسی نے یہ چیز اختیار کر لی، وہ حلاوت ایمان پائے گا، اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی لذت ملے گی، روزہ رکھنے بھی مزہ آئے گا، امور آخرت کو اختیار کرتے ہوئے اسے کوئی جھنجھلاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بڑے سکون کے ساتھ وہ طاعات اختیار کرے گا، بلکہ اس کی طبیعت ایسی ہو جائے گی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو طبیعت بے چین ہو جائے گی، اضطراب پیدا ہوگا، ندامت اس کو مکمل طور پہ گھیرے گی، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو حلاوت ایمان جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی برکات یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسرے ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ جس بھی شخص سے محبت کرے گا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے تو وہ حلاوت ایمان پائے گا۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تین چیزیں اگر کوئی شخص اختیار کر لے گا تو اسے حلاوت ایمان ضرور حاصل ہوگی۔ اور حلاوت ایمان کے حصول کی ظاہری علامات کیا ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائیں، وہ یہی ہیں کہ انسان عبادات کو اختیار کرنا اپنے لیے بہت ہی آسان محسوس کرے گا، اس کے برعکس گناہ کرنا بے حد مشکل محسوس ہوگا۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے، کیونکہ عموماً نفس کی بات ماننا، شیطان کی اطاعت کرنا، دنیا والوں کا کہنا ماننا، گندے کاموں میں مشغول ہونا، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور زیادہ آسان محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس 5 وقت نماز پڑھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، قرآن پاک پڑھنا، علم دین حاصل کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، یہ بعض اوقات پہاڑ کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور بہت سے سننے والے اس کو باقاعدہ محسوس کر لیں گے کہ ان میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ مسجد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کھمبے کے پاس کھڑے ہیں، 4-5 دوست مل کے، اذان ہو رہی ہے، سامنے سے لوگ جھک در جھک مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اس کی رضا کو حاصل کرنے کا سامان کیا جائے، بلکہ بعض اوقات شرمندگی کی وجہ سے کہ لوگ گزرتے ہوئے دیکھ کے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مسجد میں نہیں آ رہے، تو بولتے ہیں چلو یہاں سے نکلیں یار، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، تو دور جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو رات دن استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ منادی، ندا کرنے والا کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی اور کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب آپ کا یہ کہنا نہیں ماننا۔ فجر میں مؤذن صاحب پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے، ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی، نیند نماز سے بہتر ہے، اور اوپر لے لیتے ہیں چادر اور تکیہ رکھ لیتے ہیں کانوں کے اوپر کہ آواز کانوں تک پہنچے ہی نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے حلاوت ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حلاوت ایمان کی کمی کی بنا پر جو ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، جو مومن میں علامات ظاہر ہونی چاہیے، وہ نہ شان ہمیں حاصل ہے، نہ ان علامات کا ظہور ہماری ذات و صفات میں نظر آتا ہے، لہذا حالت ہمارے سامنے ہے۔ تو ان پوائنٹس پہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ فوقیت دی جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ سرکار کا ذکر کثرت سے کیا جائے، سنا جائے، خوش الہان نعت خانوں کی کیسٹس وغیرہ اگر انسان سنے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو پڑھے جس میں آپ کی زندگی کے واقعات لکھے ہیں، کس طرح سرکار نے سخاوت فرمائی، عفو و درگزر فرمایا، کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، غلاموں کے ساتھ شفقت فرمائی اور بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک پیش کیا، حتیٰ کہ دشمنوں کی اس طرف سے تکلیفیں برداشت کر لی لیکن آپ کی زبان پہ کوئی نازیبہ کلمہ جاری نہ ہوا، تو خود بخود دل میں محبت بیدار ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان یہ بات سوچنے پر، اس کا اقرار کرنے پر اور پھر اس کا عملی ثبوت دینے پر راضی ہو جاتا ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ محبت کے قابل و لائق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم لوگ بعض اوقات بس ایک پہلو دیکھ کے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس کا انکار نہیں، بالکل ٹھیک ہے،
لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اعمال و افعال اختیار کریں گے جس سے ہمیں یہ قرب حاصل ہو سکتا ہو، یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عشق میں اضافے کے لیے عملی کوشش کرنا، اس سے ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے گھروں میں اللہ کی محبت کا درس نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے عشق کی بات نہیں کی جاتی، ہمارے بعض اوقات ائمہ حضرات ممبروں پر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ بازار میں جا کے کتابیں دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سینکڑوں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اور ملنی بھی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں کتنی کتابیں ہوں گی؟ بہت ہی کم۔ حالانکہ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، جو قرآن میں ان کے ذکر مطلب ان کا ذکر موجود ہے، ان کے واقعات وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، سب کے سب اپنے رب سے محبت کرتے تھے اور اس کا عملی ثبوت دیتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اللہ کی محبت میں گم تھے، اللہ کے عشق میں گم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں فنا فی رسول کا درس دیا اور پھر ان کو فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ اسی طرح جو ہمارے اولیاء اعظام گزرے ہیں، سب کی سوانح حیات اٹھا کے پڑھ لیجیے، اور میں کہتا ہوں ضرور آپ ایک دفعہ پڑھیں، ان کے اقوال دیکھیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کی محبت کی بات کریں گے، اللہ کے عشق کی بات کریں گے۔ تو پھر یہ ہم نے اس چیز سے، اس نعمت سے حصہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے باتیں کرتے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو؟ اللہ کا عشق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمان کی کاملیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلا پورا پروگرام، بلکہ اس سے بھی پچھلا پروگرام، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب ذات علیحدہ علیحدہ ہے تو ان کی محبتیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، لیکن اس سے قطع نظر جب اللہ کی ذات علیحدہ، نبی کریم کے ذات علیحدہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو ایک ہی ذات ہیں۔ جو ایسا کہے گا وہ کافر و مشرک و مرتد ہو جائے گا۔ ذات علیحدہ علیحدہ ہے تو پھر ان سے جو چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی اللہ کی محبت اور عشق ایک الگ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے اولیاء اعظام نے 3 درجے بنائے ہیں کہ پہلا درجہ ہے فنا فی المرشد کا، کہ اب جب آپ کسی پیر کا دامن تھامتے ہیں، کسی شیخ کا دامن تھامتے ہیں تو فنا ہو جائیے، فنا فی المرشد۔ پھر مرشد آپ کو رہنمائی دے گا، تربیت کرے گا، اور وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز کرے گا، اور جب انسان فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو جائے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس طرح جاری ہوگا کہ انسان اپنے شیخ کی تربیت کے ساتھ اور فیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوگا۔ اگر صرف بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک آ کے رک جاتی، فنا فی الرسول کا مقام ہی آخری مقام ہوتا، تو پھر فنا فی اللہ کا مقام کوئی بھی بیان نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور مقام کی ضرورت ہے، ایک اور محبت ایسی ہے، ایک اور وارفتگی کا اسٹیج اور آ رہا ہے جو سب کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی ایک میجر مسٹیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے عشق کا درس نہیں ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ ٹاپک بنا کے، موضوع بنا کے ضمن کلام ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک جیسے پری پلاننگ کام ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جائے، اللہ کا عشق ڈالا جائے، اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس انداز سے ہو کہ انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، چل رہا ہو، پھر رہا ہو، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہو۔ یہ جب جیسے فنا فی رسول کا ایک مقام ہوتا ہے کہ بس ہر وقت رسول کی طرف توجہ، ہر چیز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یعنی جائز کاموں میں، اور آپ کے طریقوں کو اختیار انسان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، تو ہر طریقے سے نبی کریم کی یاد آتی ہے، اور بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا اسٹیپ آتا ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کا اسٹیج آتا ہے، کہ ایک اور اسٹیپ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اسٹیپ۔
وہ جب اس درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام اس درجے پر تھے، اولیاء اعظام وہاں پر تھے، اولیاء اور صحابہ کرام تھے، کہ بس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور انسان دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کا ہم وقت ہمارے طرف متوجہ ہونے کا کامل یقین ہمیں ریزرو رکھتا ہے خلوت میں جلوت میں، اور ہم ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، اس کی محبت بڑھتی رہے، اس کی عظمت قلب میں، محبت میں اور عظمت میں جو ہمارے قلب میں ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ بھی ایک اسٹیج حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر ہم غور و تفکر کر لیں کہ پچھلے جو 24 گھنٹہ گزرا ہے، کیا اس میں ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل پایا ہے، بہت زیادہ اٹریکشن محسوس کی ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچا ہے، تو پتہ چلے گا کہ نہیں۔ شاید کوئی ذکر نعتیں سن لیں یا ذکر اذکار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ بالکل ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی کم توجہ ہو پاتی ہے۔ تو دیکھیں، میں پھر وہ وضاحت سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان بہت ضروری ہے، سرکار کی طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے، اور وہ فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ وہاں تک ہم پہنچتے ہیں کہ اللہ کا عشق اور محبت اس طرح میں حاصل ہو جائے کہ پھر اللہ کا عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی عظمت پر غور و تفکر ہمارے اندر ایک ایسی قوت بیدار کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی رہے اور نفس و شیطان کو دھکیلنا آسان ہو جائے۔ بس پھر آدمی کی مکمل توجہ اپنے رب کی جانب ہوتی ہے۔ وہ اگر کھاتا بھی ہے تو وہ رب کے بارے میں غور کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بریانی کی پلیٹ آپ کے سامنے آئی، ہم تو بس بوٹیاں دیکھتے ہیں کہ بوٹیاں کیا ہیں، ذائقہ کیسا ہے، مرچیں کیسی ہیں، نمک کیسے ہیں، اس لیے کہ ہم غافل لوگ ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ کاش وہاں پر ہم یہ غور و تفکر کرتے۔ ایک کبھی آپ کیجئے گا غور و تفکر ہماری اس درخواست پر کہ جب آپ کے سامنے بریانی کی ایک پلیٹ آتی ہے، اس میں چاول بھی ہوتے ہیں، اس میں پیاز ہے، اس میں ٹماٹر ہیں، اس میں گرم مسالے ہیں مختلف قسم کے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں بوٹیاں بھی ہیں، اس میں پانی بھی ڈلا ہے، چاول بھی ہیں۔ اب آپ سوچنا شروع کریں کہ یہ سب چیزیں پہلے کہاں تھیں، یہ گوشت کس کا تھا، کس جانور کا تھا، وہ جانور کہاں ہوگا، یہ چاول کس کھیت میں اگا تھا، جس میں پانی ڈلا ہے وہ کس میں تھا، دریا میں تھا، کنویں کا ہے، کسی بڑے جھیل کا پانی ہے، یہ گرم مسالہ کالی مرچیں کہاں تھیں، لونگ کہاں پر اگی ہوگی، اسی طرح نمک کہاں تھا، مرچیں کہاں تھیں، پیاز کہاں تھی۔ یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے پھر آپ سوچئے کہ کیسے یہ چیزیں سمٹ کر کہیں منڈی میں پہنچی ہوں گی، پھر وہاں سے خریدی گئیں، پھر علاقے میں آئیں، پھر گھر والوں نے خریدا، پھر لا کے پکایا، پھر اس میں سے یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے، کیا کوئی بتا سکتا ہے جب ایک گائے چر رہی ہو کہ اس کی کون سی بوٹی کس کے پیٹ میں جائے گی؟ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقسیم کو پہلے سے فرما دیا۔ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ اس کا گوشت کہاں کس کس کے پاس جائے گا، اور وہ پہنچتا ہے۔ تو اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں پہ غور و تفکر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور بڑی محبت بیدار ہوتی ہے کہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے کہ وہ اتنے ہزاروں میل دور کی چیزوں کو سمیٹ کر ہمارے سامنے موجود کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق تو خود ان کو تلاش کرتا ہوا سامنے آتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے، یہ کہاں سے چلا اور ڈھونڈتا 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 آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے جسمانی بناوٹ پر غور و تفکر کریں، کاش ایسا کبھی ہو، بیٹھے ہوں تو اپنے ہاتھ کو ہی دیکھیں، کیسے اس کی لکیریں ہیں، کیسے انگلیاں ہیں، نیچے ہڈی، ہڈی کے اوپر پھر پٹھے، پٹھے کے اوپر پھر گوشت کا امتزاج، پھر اس کے ساتھ مختلف رگیں، اور پھر اس کے اوپر ایک کھال چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، اور کیسا پرفیکٹ ہاتھ ہے، انگلیاں کیسے مڑتی ہیں، کیسے ہم چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی پوری دنیا مل کر ایسا ایک ہاتھ تو بنا کر دکھا دے، اسی میٹیریل کا نہیں بنا سکتے۔ انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان